السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیو پاک زندگی اس پروگرام کے ساتھ ایک بار پھر اپنی ہوسٹ فائزہ خان آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ جیو پاک زندگی ایک ایسا خوبصورت سلسلہ جس میں ہم پاک زندگی گزارنے کے طریقوں کو سیکھ رہے ہیں۔ ہمیشہ کی طرح ہمارے پروگرام میں مہمان خصوصی کے طور پر شامل ہیں استاذہ نگہت ہاشمی۔ جزاک اللہ استاذہ، آپ کے یہاں تشریف لانے کا، ہمارے ساتھ مل بیٹھنے کا اور ہمیں پاک زندگی گزارنے کے طریقے سکھانے کا۔ اللہ تعالیٰ ہم سے قبول کرے، آمین۔ سلسلہ ہے بہت ہی خوبصورت، جہاں پر ہم اپنے عمل کی کوالٹی کو بہتر بنانے کے لیے وہ طریقے سیکھنا چاہتے ہیں کہ ہم اپنے رب کو، اپنے بنانے والے کو، اپنے خالق کو، اپنے مالک کو، اپنے رازق کو راضی کر سکیں، اور اللہ سے ہی امید رکھتے ہیں، کیونکہ امید بھی تو دل کی عبادت ہے کہ وہ انشاءاللہ اس میں ہمیں کامیابی عطا کرے گا۔ اس خوبصورت سلسلے میں ہمارے بہت ہی پیارے ساتھی ساتھ شامل ہیں، تاکہ کیونکہ سوال کو دین میں آدھا علم کہا گیا ہے، ان کے سوال ایسے ہوں کہ ہم جو باتیں سیکھنا چاہتے ہیں اس میں ہمیں کامیابی حاصل ہو۔ آج جیو پاک زندگی کے سلسلے میں جس چیز پر ہم بات کریں گے وہ ہے خود پرستی سے خدا پرستی تک کا راستہ۔ کیسے ابلیس کو ایک خود پرستی نے جنت سے باہر نکلوا دیا۔ ایک ایسے معاشرے میں بیٹھ کے اس سفر کو طے کرنا، اس کے بارے میں بات کرنا، جہاں ہر کوئی یہ چاہتا ہے اور اس فلسفے کے تحت تیار ہوتا ہے کہ میں ہوں اور میں ہوتا رہتا ہوں، میری مرضی، میری چوائس، میں اپنی مرضی کا مالک ہوں، میں اپنی زندگی کا مالک ہوں، میں جیسے چاہوں ویسے بن سکتا ہوں، جو چاہوں پہن سکتا ہوں، جیسی سوچ چاہوں رکھ سکتا ہوں، جس طرح کے گھر میں رہنا چاہوں رہ سکتا ہوں، جو خریدنا چاہوں خرید سکتا ہوں، میری پرائیویسی، میرا میرا اور میرا۔ ایسے ماحول میں بیٹھ کے خود پرستی سے خدا پرستی تک کے سفر کو طے کرنا چاہتے ہیں اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں اس میں کامیاب کریں۔ اس پروگرام میں میرے سے شریک گفتگو رہیں گی عقیلہ صاحبہ اور اسی طرح سے سمیہ صاحبہ، اور میرے بائیں جانب میرے بہت ہی پیارے ساتھی موجود ہیں رابعہ عمر اور اقصی انصاری۔ آئیے اپنے سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ استاذہ، پہلا سوال، خود پرستی ہے کیا؟ اگر آپ الفاظ پہ دیکھیں، خود یعنی میں، عربی زبان میں اسے انا کہتے ہیں، اور انا کا تعلق اس مجلس کے ساتھ ہے جہاں اللہ رب العزت نے فرشتوں کو یہ حکم دیا تھا کہ آدم کو سجدہ کرو۔ اس موقع پر ابلیس نے انکار کیا تو رب العزت نے پوچھا تھا ما منعک الا تسجد، تجھے کس چیز نے روکا کہ تو سجدہ نہ کرے؟ تو اس نے جواب دیا انا خیر من، میں اس سے بہتر ہوں۔ تو یہ انا کا سفر ہے جو اس دشمنی سے شروع ہوا تھا۔ انا پرستی دراصل کیا ہے؟ تکبر، اپنی ذات کو بڑا سمجھنا۔ زیادہ اس وقت تو ایک انکار کیا تھا، اب تو میرا خیال میں ہم ہر چیز میں ہی کہتے ہیں انا خیر من، اس چیز میں بھی ہم بہتر ہیں۔ بلکہ زندگی کا سفر طے ہی اس لیے کرتے ہیں تاکہ دوسروں کے مقابلے میں اپنے آپ کو بڑا ثابت کر سکیں، بہتر گھر بنا سکیں، بہتر اسکول میں پڑھ سکیں، بہتر اسکولوں میں اپنے بچوں کو پڑھا سکیں، بہتر سے بہتر۔ یہ سب چیزیں منع نہیں ہیں obviously، لیکن ریس تو اسی چیز کی ہے۔ ہاں، اس میں کوئی شک نہیں۔ جو گھر بنانا چاہے اور اس سے کوئی پوچھے کہ آپ گھر بنانا چاہتے ہو، کیسا گھر بنانا چاہتے ہو، میں نے ایک خاتون سے سوال کیا تو اس نے کہا کہ میں ایسا گھر بنانا چاہتی ہوں کہ جو دیکھے وہ دیکھتا ہی رہ جائے۔ لباس پہننا چاہتے ہیں تو ایسا کہ جو دیکھے دیکھتا ہی رہ جائے۔ تو یہ کیا دوڑ ہے؟ دوڑ تو یہ ہے کہ میری ذات نمایاں، میری بات نمایاں، میرے معاملات نمایاں،
اسی وجہ سے فیس بک وجود میں آئی. فیس بک میں ذات نمایاں ہوتی ہے نا. سیلفی کلچر اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے کہ جہاں کوئی لیتا نہ لے، میں اپنی تصویر خود لے. ہاں خود لے لو، میں ہوں میں ہوں. میں ہوں. تو بیسیکلی یہ ابلیسی ایجنڈا ہے. سچ مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہمیں خود پرستی کو تھوڑا اور کھولنا چاہیے. لاسٹ ایئر ایک واقعہ لاہور میں بڑا مشہور ہوا، ہر خاتون اس واقعے کے بارے میں جانتی ہے، کہ ایک دیورانی اور ایک جیٹھانی نے مختلف برانڈ پہ آنے والے سوٹ کو خریدا، اور جب ایک سوٹ کو دوسری نے ایک دوسری سے پہلے سلوا لیا، یقیناً کسی کو تو سبقت لے جانی تھی، تو اس نے اپنا سوٹ یعنی دیورانی نے اپنا سوٹ اٹھایا اور اپنی میڈ کو پہنا دیا کہ اگر میری جیٹھانی یہ سوٹ پہن کے آئی ہے تو یہ دیکھ لیں میری میڈ نے پہنا. یہ واقعہ ہر جگہ اس کا شور و غل بھی بہت رہا. مطلب لباس وہ برداشت نہیں کر سکتے، حالانکہ پتہ ہے کہ سب نے اسی جگہ سے جا کے لینا ہے. جیولری میں برداشت نہیں کر سکتے، گاڑیوں میں برداشت نہیں کر سکتے. چھوٹے چھوٹے بچے اپنے بیگز پہ مقابلہ کرتے ہوئے، اپنے اسکول کے بارے میں مقابلہ کرتے ہوئے ہمیں نظر آتے ہیں. ہم نے اپنی جنریشن کو کہاں لا کے کھڑا کر دیا. مقابلے کی فضا تو ویسے اچھی چیز ہے، لیکن یہ مقابلہ کس چیز کا ہے؟ یہ نیکیوں کا مقابلہ تو نہیں ہے، یعنی انسانیت کا مقابلہ تو نہیں ہے، یہ تو مادیت کا مقابلہ ہے نا. اور پھر ایسے مقابلے ہونے لگ گئے کہ اس میں ہاتھ پاؤں دھکم پیل یہ سب کچھ شروع ہو گیا. ہاں پھر کہیں شیشے ٹوٹتے ہیں سیل لگ جائے، اور کہیں نیٹ پہ ساری دنیا ہمارا تماشا دیکھتی ہے. تو یہ یعنی ایک آرٹیفیشل دوڑ ہے، آرٹیفیشل ریس ہے جس میں سب کو ڈال دیا گیا کہ ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ سب کو پتہ چلے کہ میں نے کھانا کس جگہ بیٹھ کے کھایا، تو اب میں فلاں جگہ ہوں، میں نے فلاں چیز کھا لی، میں نے فلاں چیز پہن لی. ہر جگہ سٹیٹس اپلوڈ ہو رہا ہے ذات کو نمایاں کرنے کے لیے. اپنی بات، اپنی ذات، اپنے معاملات. تو جس کے لیے اپنی ذات سب سے زیادہ بڑی ہے، اس کے لیے وہ رب، وہ الہ، وہ خدا کیسے بڑا ہو سکتا ہے؟ تو رب العزت نے فرمایا افرائیت من اتخذ الہہ ہواہ، کیا آپ نے ایسے شخص کو دیکھا ہے جس نے اپنی خواہش کو اپنا خدا بنا لیا ہو؟ دراصل یہ خواہش پرستی کا دین ہے، خود پرستی کا دین خواہش پرستی کا دین ہے. ابلیس نے رب العزت کے سامنے کھڑے ہو کر کیسے اپنی ذات کو کیسے بڑا سمجھ لیا؟ اصل میں معاملہ تو بڑا سادہ سا ہے. اللہ پاک نے جب حکم دیا تو اس سے پہلے ابلیس کی کیفیت کیا تھی؟ مجھے اس بات سے ہمیشہ بہت خوف آتا ہے کہ وہ جس کی عبادت گزاری کی وجہ سے اسے فرشتوں میں جگہ دی گئی، اس کی اتنی جلدی مت پلٹ گئی کہ اس نے اللہ کے حکم کو نہیں دیکھا نا. اس نے اسے پیدائش کا معاملہ بنا لیا، قیاس. یعنی اللہ کی بات کو ماننے کی بجائے، اس کے حکم کی بجائے قیاس کیا کہ دراصل آدم علیہ السلام کو جو فضیلت دی جا رہی ہے وہ پیدائش کی وجہ سے ہے. پھر اس نے سوچا کہ مجھے تو اللہ پاک نے آگ سے پیدا کیا اور آدم کو مٹی سے، تو مٹی تو نیچے کی طرف جاتی ہے اور آگ اوپر کی طرف اٹھتی ہے، اس لیے میں اس سے بہتر ہوں. تو نتیجہ غلط نکالا. تو لائف میں ایسا ہی ہوتا ہے، انسان اسی طرح سے خدا پرستی سے نکلتا ہے کہ جب وہ حقیقت کا سامنا نہیں کر پاتا یا حقیقت کے بارے میں اس کی سوچ ٹیڑھی ہو جاتی ہے، ذہنی سانچہ بدل جاتا ہے. اور جیسے سورہ بنی اسرائیل میں آتا ہے نا آیت نمبر 82 میں، کُلٌّ یعملُ علی شاکلتہ، ہر کوئی اپنے ذہنی سانچے کے مطابق عمل کرتا ہے. تو ذہنی سانچہ ٹیڑھا ہو گیا ابلیس کا. اور آج آپ دیکھیں کہ اس ابلیس نے ایسا انتقام لیا، پوری انسانیت کا ذہنی سانچہ ٹیڑھا کر دیا. ہر کوئی اپنی ذات کے لیے جیتا ہے، اپنے آپ کو نمایاں کرنا چاہتا ہے. تو یہ انا پرستی ہے، خود پرستی ہے. کیا وہ اپنی یعنی اتنی عبادت گزاری کے باوجود اس کے ذہنی سانچہ درست نہیں ہو سکا، یا اس کے بغیر ہی وہ عبادت کرتا رہا تھا؟ اصل بات یہ ہے کہ عبادت سے جس چیز میں بہتری آتی ہے وہ ذہنی سانچہ نہیں ہے. عبادت سے پاور ملتی ہے. آپ کو پتہ ہے پاور اندھی ہوتی ہے. جیسے بجلی کی پاور ہے، تو بجلی کی پاور سے آپ فائدہ بھی اٹھا سکتے ہو، لیکن ننگے تاروں کو چھونے والے کا کیا بنے گا؟ عبادت کی وجہ سے انسان کو
یہ کانشیسنس اور یہ آگہی نہیں ملتی، بلکہ آگہی کی وجہ سے عبادت بہتر ہوتی ہے. جو چیز انسان کی ہیلپ کرتی ہے وہ علم ہے. تو اگر ہم اس موقع پر بھی دیکھیں تو علم اور عبادت دو چیزیں رب العزت نے صاف صاف دکھائیں. آدم علیہ السلام کو علم دیا تھا، اشیاء کا علم، اور ابلیس عبادت گزار تھا. اس کا یہ مطلب نہیں کہ عبادت کا درجہ کم ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ عبادت علم کے ساتھ صحیح کردار ادا کرتی ہے، اس کا نفع تب انسان کو پہنچتا ہے. تو بھلے سے کوئی اپنی ذات کو جھکا لے لیکن دل نہ جھکے تو محض الفاظ اور محض اعمال، ایکشنز اس طرح کا فائدہ نہیں دیتے. اور اقبال نے کہا نا کہ لغت غریب جب تک تیرا دل نہ دے گواہی، کہ تو اجنبی زبان کے الفاظ ہیں جب تک آپ کا دل گواہی نہیں دیتا. تو ابلیس کے دل نے اللہ پاک کی جو پہلے گواہی دی تھی، وہ گواہی آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کے حکم پر کھل گئی کہ اس کی کیا کیفیت تھی. یعنی بظاہر تو کمزوری تھی جو صرف کھل کے کمزوری تھی جو کھل کے سامنے آ گئی. تو اپنے اندر بھی، ہمارے اندر جانے ایسی کون کون سی چیزیں ہیں جو مختلف مواقع پہ کھل کے سامنے آتی رہتی ہیں. سزا اگر اس طرح دیکھیں گے، اگر ہم کوئی کام کرنا چاہتے ہیں تو اگر میں کہتی ہوں کہ میں یہ کام کر لیتی ہوں تو مطلب میرے ذہن میں آتا ہے کہ جیسے یہ کانفیڈنس ہے. اور اگر میں کہتی ہوں کہ میں یہ کام نہیں کر سکتی تو فوراً آتا ہے جیسے دین میں تو مایوسی کفر ہے. تو اس کے درمیان بیلنس کیسے کہ خود پرستی اور ایک طرف مایوسی، اس کے درمیان؟ بات یہ ہے کہ جس وقت ایک انسان یہ کہتا ہے کہ میں یہ کر لوں گا، میں کر سکتا ہوں، تو دراصل وہ بھی اپنی قوت اور اپنے معاملات کی طرف دیکھتا ہے، رب کی طرف نہیں دیکھتا. تو وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، رب العزت تو یہ فرمایا تمہارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا جب تک کہ اللہ تعالیٰ نہ چاہے. تو انسان سوچتا کچھ ہے اور ہوتا کچھ ہے. حضرت علی نے کہا تھا نا کہ میں نے اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے اپنے رب کو پہچانا. تو انسان ارادے کرتا ہے اور اس کے ارادے ٹوٹتے ہیں تو اسے پتہ چلتا ہے کہ میں کہاں ہوں. تو بات یہ ہے کہ خود اعتمادی کا معاملہ جو ہے نا لفظ سے ہی واضح ہے. خود پر اعتماد کرنے والا خدا پر اعتماد کیسے کرتا ہے؟ انشاءاللہ ہم کسی اور قسط میں اس کو دیکھیں گے کہ خود اعتمادی اور خدا اعتمادی میں کیا فرق ہے، اور خود اعتمادی سے خدا اعتمادی کا سفر کیسے ہو سکتا ہے. پھر ہم زیادہ ڈیٹیل کے ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ دیکھیں گے. جزاک اللہ استاذہ. خود پرستی سے خدا پرستی تک کا سفر کیسے طے ہوگا؟ انشاءاللہ ایک مختصر سے وقفے کے بعد دوبارہ سیکھیں گے. ویلکم بیک ناظرین. استاذ ہم بات کر رہے تھے خود پرستی سے خدا پرستی تک کا سفر کیسے طے ہوگا، اور رابعہ کچھ سوال پوچھنا چاہ رہی ہیں، تو ہم رابعہ کے سوال کی جانب چلتے ہیں. استاد جب ابلیس نے یہ رویہ اختیار کیا تو اس کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے ہماری رہنمائی کی کہ فرشتوں کا رویہ کیا تھا، اور اصل میں یہی رویہ انسان سے بھی مطلوب ہے. آج کے دور میں جیسے ابھی ہم دیکھ بھی رہے تھے کہ آج کا انسان کس بری طرح سے خود پرستی میں مبتلا ہے. وہ یہ بات کہ میں ہوں اور میں ہوتا رہتا ہوں، میں نے اپنی مرضی سے جینا ہے، میں نے اپنی مرضی سے کام کرنا ہے، کوئی کیوں مجھے کہے. وہ کیا عمل ہو، کس طرح سے پاسبل ہے کہ یہ اس آئیڈیل بیہیویئر تک وہ پہنچ سکے؟ یعنی فرشتوں جیسی بات اس کے اندر کس طرح سے، کیا ممکن ہے یہ کہ کیوں نہیں؟ اور بالکل ممکن ایک ہے. اللہ کو بڑا مان لیں. ہر اذان یہی صدا دیتی ہے، یہی پکار ہے، اللہ اکبر. دیکھیں، انا پرستی کا علاج خدا پرستی ہے. خود پرستی سے نکال کر خدا پرستی تک لانے کے لیے جو پکار ہے وہ اذان کی ہے. ایک ایک لفظ ایسا ہے جو خود پرستی سے نکالنے والا ہے. اللہ اکبر یہ محض الفاظ نہیں ہے، لائف سٹائل ہے. لیکن استاد یہ جو انہوں نے سوال پوچھا یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. سم ٹائم انسان کو یہ لگتا ہے کہ میں اللہ کی مان رہا ہوں، لیکن اوبیسلی ہم آپس کے جب معاملات کرتے ہیں انسانی تعلقات میں، تو پھر انسان کسی
اس طرح کی بات میں آ جاتا ہے کہ یہ تو یہ حکم تو فلاں انسان دے رہا ہے یا یہ بات فلاں انسان کہہ رہا ہے. یہ بات آپ نے بہت اچھی کی. تو میں اللہ کی مان رہا ہوں یا میں انسانوں کی مان رہا ہوں؟ مجھے لگتا ہے وہ انسان تھوڑا سا اور خود پرستی کی طرف جا کے کھڑا ہو جاتا ہے. ایکچولی انسان کے ساتھ معاملہ ہی ایسا ہے. آدم اور ابلیس کی دشمنی جو ہے آج دنیا میں ہر جگہ دیکھی جا سکتی ہے. جب بھی کوئی دعوت دینے والا دعوت دیتا ہے نا تو دوسرا انسان اس کی دعوت کو اس کی ذات کی طرف منسوب کر دیتا ہے. وہ اللہ کی دعوت محسوس نہیں کرتا. تو جب سامنے والے کو دیکھتا ہے تو وہ کہتا ہے اچھا اس میں کون سی ایسی بات ہے، جو میرا جیسا انسان ہے، یہ تو میرا جیسا انسان ہے اور اس میں فلاں فلاں غلطیاں بھی ہیں اور اس سے زیادہ بہتر میں سمجھ سکتا ہوں اور اس سے بہتر لائف سٹائل میں اختیار کیا. تو یہ کیا تھا، یہ دیکھا ہی نہیں تھا کہ یہ اللہ کا حکم ہے. اس نے بھی یہ بات دیکھ لی کہ یہ تو میرے سے افضل نہیں ہے. اگر سادہ سی بات دیکھیں نا رابعہ، تو بات یہ ہے کہ انسان کسی کی بات میں اپنے رب کی بات اگر تلاش کر لیتا ہے تو وہ خود پرستی سے نکل آتا ہے. جب وہ اس کی ذات کو دیکھتا ہے تو ریاکشن میں آتا ہے، رد عمل کی نفسیات ابھرتی ہے. انسان ریاکشن میں آتا ہے تو اس ریاکشن میں جانتے ہیں کیا چیز جنم لیتی ہے؟ تکبر سے حسد. کس طرح سے اس کی سوچ کا سانچہ ٹیڑھا ہوتا ہے نا تو انسان اپنے سامنے والے سے ہی جیلس ہو جاتا ہے. وہ کہتا ہے اچھا، پھر اپنے آپس کا مقابلہ شروع ہو جاتا ہے اور اس جیلسی کی وجہ سے پھر سوچ سیدھی ہوتی نہیں. ہر وقت یہی چکر، مقابلے کی فضا. میم یہی بات ہے کہ جیسے جس کی سوچ کا یعنی رخ ٹیڑھا ہو گیا، یعنی اس کا ذہنی سانچہ درست نہیں ہے، وہ تو جس چیز کو بھی دیکھے گا تو وہ اس کو خود سے وہ یعنی ایسا کس طرح سے وہ کرے گا. وہ چاہے گا کہ میں اللہ سے مانگوں، عبادت کروں. جیسے ابھی آپ نے بتایا عبادت سے پاور تو ملتی ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ پاور بھی اس کو وہ صحیح رہنمائی کر سکتی ہے. اللہ تعالیٰ کی مدد اوبیسلی ہو سکتی ہے، لیکن یہ کہ آخر اس کے لیے کیا ہے، وہ فرسٹلی کیا کرے، سیکنڈ سٹیپ اس کا کیا ہوگا، تھرڈ سٹیپ کیا ہوگا کہ وہ یعنی اس کا ذہنی سانچہ درست ہے. بیٹا بات یہ ہے کہ طریقہ تو بہت سادہ سا ہے. بس وہ اپنے دل سے مشورے نہ لے، اپنے دل سے ہر بات کا جواب نہ لے، خود فیصلے نہ کرے، اپنے آپ کو ہینڈ اوور کر دے، اپنے معاملات کو، اپنی سوچوں کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کرے کہ اللہ تعالیٰ کیا چاہتا ہے. سادگی کے ساتھ اتنی سی بات. کیونکہ جب ذہنی سانچہ الٹ جاتا ہے تو پھر تو آپ کو ہر چیز، ہمیں اوبی میں ایک پریکٹس کروائی جاتی تھی پرسیپشن کے حوالے سے، اور ایک تصویر کو سامنے لا کے دکھایا جاتا تھا اور اس میں مختلف لوگوں سے رائے پوچھی جاتی تھی کہ اس تصویر کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں. تو کسی کو وہ تصویر بوڑھی عورت لگتی تھی، کسی کو ایسی عورت لگتی تھی جس کے بچے اسے چھوڑ گئے، کسی کو بیمار عورت لگتی تھی اور کوئی کہتا تھا یہ چڑیل ہے. تو پھر ہمیں یہ پڑھایا جاتا تھا کہ دس از واٹ، مطلب یہ وہ ہے جو آپ اپنے ان سائڈ سے فیل کرتے ہو. تو یہ آپ اپنے آپ کو پروجیکٹ کرتے ہو، آپ کو تصویر میں بھی وہی چیز نظر آتی ہے جو خیالات آپ کے اندر ہوتے ہیں. یہ بڑی اہم مثال آپ نے دی ہے. تو مطلب جب انسان خود پرستی کا اتنا عادی ہو جاتا ہے تو پھر وہ سامنے والی کی سچویشن کو بھی اپنے اندر کے اس خیالات جہاں وہ ڈبکی لگا گیا اس کے مطابق دیکھ رہا ہوتا ہے. تو پھر بات وہ اس سامنے والے کی بات لگتی ہے، اللہ کی بات کا خیال ہی نہیں آتا کہ یہ تو اللہ تعالیٰ نے. اور مجھے اللہ تعالیٰ کی حکمت پہ بڑی حیرت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دوسرے کے اخلاق کو درست کرنے کی یا دوسرے کے معاملات کو درست کرنے کے بارے میں آپ کو تلقین تو کی ہے کہ آپ اس کے بارے میں فکر کریں، لیکن اصل میں فکر اپنے بارے میں کرنے کو کہا ہے. خیالات اپنے پاک کرنے ہیں، سوچ اپنی سیدھی رکھنی ہے، معاملات اپنے سیدھے رکھنے ہیں. اس کا معاملہ زیادتی کا اس پہ چھوڑ دیں، اللہ پہ چھوڑ دیں. صحیح. ایسی مومنٹ پہ جب ایسا ڈیسائیڈنگ مومنٹ ہوتا ہے تو اس وقت تو پھر وہی صحیح فیصلہ کر سکتے ہیں جس کا دل ہر وقت اللہ تعالیٰ کی یاد میں ہو، جس کے اوپر یہی چیز حاوی ہو. اصل میں بلاک لگانے کی بڑی سخت ضرورت ہے کہ ابلیس یہیں سے انسان کو پکڑتا ہے کہ دیکھو آپ بھی تو ہو، اب کیوں کسی کی بات مانو، آخر آپ میں کیا کمی ہے، آخر ایسا کیوں ہے کہ کوئی آ کے آپ کو حرف غلط کی طرح مٹانا چاہتا ہے. تو آپ اگر اس کی بات مان لو گے تو آپ کی تو ہستی ختم ہو گئی، آپ کی بات کی کوئی ویلیو نہ رہی. تو ابلیس جو ہے وہ اندر اندر سے انسان کو دیمک لگا دیتا ہے، یعنی اس کی ہر سوچ کو زیرو سے ضرب دیتا رہتا ہے. نہیں، ہمارا جو سسٹم ہے ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ فیملی سسٹم بھی اور سوسائٹی کا سسٹم بھی کہ آپ کی رٹ دائر نہیں ہوتی، کہ جب تک آپ اپنی بات منوا نہ لیں تو پھر آپ کو اپنی بات سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے. ظاہر ہے مطلب اس میں
جب بہت زیادہ بیجا لاڈ پیار کیا جاتا ہے تو ہر بچہ یہ سمجھتا ہے کہ میں ہی سب کچھ ہوں. تو وہ کہتے ہیں نا کر کر کے منتیں تیری عادت بگاڑ دی, دانستہ ہم نے تجھ کو ستمگر بنا دیا. تو یہ سب سے بڑا ستم تو انسان اپنی ذات پر ہی کرتا ہے کہ اسے پھر یہ سوچنے کا موقع ہی نہیں ملتا کہ میں بھی غلط سوچ سکتا ہوں. وہ ہر دفعہ غلطی دوسرے میں ہی تلاش کرتا ہے. تو اپنی غلطی کو انسان جب دوسرے میں تلاش کرتا ہے تو اس کی وجہ سے پھر یعنی کبھی سچی بات سامنے نہیں آتی, سچ چھپ جاتا ہے. اس وجہ سے بس اتنی سادہ سی بات ہے, اپنی طرف نہ دیکھیں, خود سے فیصلے نہ لیں, اللہ کی طرف دیکھیں, کیونکہ اللہ بہت بڑا ہے, سب سے بڑا ہے. اور یہ بات دیکھیں آپ, جب کوئی انسان یہ کہتا ہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے تو اس ہر ایک کی نفی ہو گئی نا, کہ میری ذات بھی گئی, سامنے والے کی ذات بھی گئی, اور اللہ کی بات رہ گئی, اس کی ذات بڑی ہے. سبحان اللہ. آپ جب نماز پڑھتے ہیں تو آپ کہتے ہیں اللہ اکبر, جانور ذبح کرتے ہیں تو اللہ اکبر. حقیقت یہ کہ تکبر سے رضا الہی تک کا سفر اسی طرح طے ہو سکتا ہے. بلکہ آپ لوگوں نے وہ چھوٹی سی ایک ڈاکومنٹری بھی دیکھی ہوگی, ایک چھوٹا سا کلپ ہے جس میں ایک شخص جو ہے وہ جب قربانی کرتا ہے تو جانور کو قربان کرنے سے پہلے اس کے کان میں کہتا ہے اللہ اکبر, اللہ اکبر. اور جس وقت یعنی بسم اللہ, اللہ اکبر, یعنی جب اس کے سامنے یہ بات کہتا ہے اس کے کان میں, تو جانور پورے طریقے سے سرنڈر کر دیتا ہے. یہ تکبر سے رضا الہی تک, خود پرستی سے خدا پرستی تک کا سفر ہے. اللہ اکبر, بسم اللہ, اللہ اکبر, بسم اللہ, اللہ اکبر, بسم اللہ الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله, الله اکبر, بسم الله, الله اکبر, بسم الله, الله اکبر, بسم الله, الله اکبر, بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله, الله اکبر, بسم الله, الله اکبر, بسم الله, الله اکبر, بسم الله, الله اکبر, بسم الله, الله اکبر. Total submission. These guys had a little they're coming from a bigger ranchers, so they're a little bit wild. They're not used to be touched and handled by humans. And for them to turn around and just lay down like really in total peace, answering the calling. استاذہ آج ہر کوئی جو ہے وہ چاہتا ہے وہ ڈفرینٹ لگے, وہ یونیک لگے, اس میں خود نمائی جو ہے وہ زیادہ آ گئی. تو آج ہم آرٹیفیشل جو زندگی ہے وہ گزار رہے ہیں. تو ایسا ہم کیا کریں کہ ہم نیچر کی طرف پلٹ آئیں, کیونکہ جو نیچر ہے اصل میں پیورٹی تو اسی میں ہے, کیونکہ نیچر ہی ہمیں ہمارے رب سے قریب کر سکتی ہے. عقیلہ آپ نے بات ٹھیک کہی, لیکن میں سمجھتی ہوں کہ ایسی بات نہیں ہے کہ اسلام نے اس سے روکا ہے کہ آپ اچھا پہنو نہیں, اچھا کھاؤ نہیں, اچھے گھروں میں نہ رہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت دی. جب ایک شخص نے کہا کہ میرا جی چاہتا ہے کہ میں جو چیز پہنوں تو وہ سب سے اچھی ہو, یا میں اچھا پہننا چاہتا ہوں, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تکبر کی بات نہیں ہے. تکبر تو حق سے دوری ہے, یعنی انسان کو حق سمجھ نہیں آتا نا. تو بات یہ ہے کہ نیچر کی طرف پلٹ آنے کے لیے اگر کوئی کہے کہ ہم اچھا پہننا چھوڑ دیں تو یہ تو رہبانیت ہے. اور مجھے ایسا فیل ہوتا ہے کہ بہت سے لوگ جو ہیں وہ اپنی سستیوں کی وجہ سے اور اپنے یعنی ایک اچھا طرز زندگی وہ اختیار نہیں کر سکتے. دیکھیں, صاف ستھرا رہنا, اچھا پہننا, اچھا کھانا, جو اللہ نے استطاعت دی اس کے مطابق رہنا, اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. لیکن اگر کوئی یہ کہے کہ اس طرح کے لائف سٹائل کی وجہ سے یا اس طرح رہنے کی وجہ سے ہم نیچر کے قریب نہیں, تو اپنے ماحول کو بھی وہ خراب کر کے رکھے اور جو اس کے پاس ہے اس کے مطابق نہ رہے, بلکہ ہر ایک چیز میں سادگی صرف اسی کو کہے کہ انسان کو نہ اٹھنا آئے, نہ پہننا آئے, نہ برتنا آئے, تو بہرحال یہ بھی نیچر نہیں ہے.
یہ بھی نیچر نہیں. ہاں البتہ یہ ہے کہ آپ آرٹیفیشیلٹی نہ اختیار کریں. آپ کو اللہ پاک نے جو کچھ دیا اس کے مطابق آپ یعنی زندگی بسر کریں. اللہ تعالیٰ اللہ اکبر جیسے آپ کہہ رہی ہیں کہ اصل میں تو یہی لیسن ہے. تو اللہ تعالیٰ کی بڑائی کو سمجھنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی معرفت بہت ضروری ہے نا. جیسے اللہ اکبر تو ویسے یعنی الفاظ ہی لگ جاتے ہیں نا پھر کہ یعنی بچپن سے سنتے آئے اللہ اکبر, بڑے بھی کہتے ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ کی بڑائی اصل میں کیا ہے نا, اس سے کیا مراد ہے, تو یہ سمجھنے کی تو بہت زیادہ ضرورت ہے نا دل میں. یہ اللہ نے اپنے کلام میں اس بات کو کتنا زیادہ سمجھایا ہے. تبارک الذی بیدہ الملک, بڑا برکت والا ہے جس کے ہاتھ میں بادشاہت ہے. لہو ملک السماوات والارض, اس کے لیے ہے جو کچھ زمین میں آسمانوں میں, زمین و آسمان کی بادشاہت اسی کے لیے ہے. للہ ما فی السماوات و ما فی الارض, اللہ ہی کے لیے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین. انسان اسی بات پہ غور کر لے کہ سب کچھ اللہ کا ہے, پھر میرا کیا ہے؟ من کس چیز کا ہے؟ اس من کا جس نے رہنا نہیں, یا اس تن کا جس نے مٹی میں جانا ہے, یا اس دھن کا جس نے ہاتھوں میں رہنا نہیں, جو ہاتھوں کی میل ہے. کس چیز کا مان ہے؟ جو آج میرے پاس ہے وہ تو مجھے امانت کے طور پر ملا, اور اس نے مجھ سے چھن جانا ہے, اس نے چلے جانا ہے. تو جب کل چھن جائے گا تو آج جب اختیار ہے تو کیوں نہ سرنڈر کر دوں. اللہ پاک نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بھی تو یہی کہا تھا نا کہ کیا آپ اسلام لے آئے, کیا آپ نے اپنے معاملات کو اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے جواب میں کیا کہا تھا؟ اسلمت لرب العالمین, کہ میں نے اپنے آپ کو رب العالمین کا مطیع کر دیا. تو اصل میں مطیع تو تبھی انسان کرتا ہے جس وقت وہ اپنے آپ کو نیچے کر لیتا ہے کہ ہاں میری ذات کی, میری ہستی کی حقیقت نہیں ہے, جو حقیقت ہے وہ اللہ کی وجہ سے. جب انسان یہ سوچتا ہے کہ جو حقیقت ہے وہ اللہ تعالیٰ کی وجہ سے, پھر وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے. سارے جتنے بھی معاملات ہم دیکھ رہے ہیں جیو پاک زندگی کے حوالے سے, پتہ یہ چلتا ہے کہ علم, اور جس کو اللہ رب العزت نے علم کہا, کیونکہ بنانے والا ہی بتا سکتا ہے کہ اس پرزے نے کس طرح سے درست رہنا ہے. علم بہت ضروری ہے, اور پھر غور و فکر, اور پھر یقین, اور پھر عمل میں تبدیلی آتی ہے. یعنی یہ راستہ نہیں بدلتا. ہم جیسے پچھلی دفعہ بھی دیکھ رہے تھے کہ کس طرح سے آپ نفاق سے اخلاص تک کا سفر کر سکتے ہیں. آج بھی جو بات ہم سیکھ رہے ہیں وہ یہی ہے کہ آپ کس طرح سے خود پرستی سے خدا پرستی تک کا سفر کر سکتے ہیں. لیکن اس علم کے بغیر گزارا ہی نہیں ہے. صحیح. پہلی چیز تو پھر بھی ہر دفعہ ہمیں پتہ چلتی ہے کہ اللہ رب العزت کا کلام, اس بنانے والے کا, اس پاک ہستی کے کلام کو سیکھنے کی ضرورت ہے, کیونکہ اصل پلان تو وہیں سے پتہ چلتا ہے کہ زندگی گزارنی کیسی تھی. بات تو یہی ہے, بندہ تو ساری زندگی اپنی خوشی تلاش کرنے کی کوشش کرتا ہے, اور جینا اسے رب کی خوشی کے لیے ہے, اور کامیاب وہی ہے جو اپنی خوشی کو رب کی خوشی میں شامل کر لے. انسان غم میں کیوں مبتلا ہوتا ہے؟ اپنی خوشی کے ٹوٹ جانے پر. جب خوشی اسے دینے والی ذات بھی وہ, غم دینے والی بھی وہ, جس حال میں رکھے اس کا شکر ہے. تو شکر کہاں سے نکلتا ہے کہ جس حال میں بھی رکھا دیا سب کچھ اسی نے ہے, اس کی طرف جب منسوب کرتے ہیں تو آپ راضی ہو جاتے ہیں. جزاک اللہ استاذہ. بے شک دینے والی ذات بھی وہی ہے اور روک لینے والی ذات بھی وہی ہے. وہ جس کو چاہتا ہے جیسا چاہتا ہے عطا کرتا ہے. ہم اس رب کائنات کے آگے دعا گو ہیں کہ وہ ہماری زندگیوں کو اپنے لیے قبول کر لے. ایک مختصر سے وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. ہم سفر طے کر رہے ہیں خود پرستی سے خدا پرستی تک کا, اور انشاءاللہ اپنے رب سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ایسی زندگی گزارنے کے طریقے ضرور سکھائے گا کہ ہم اپنے رب کو راضی کر سکیں, کیونکہ امید صرف اسی سے لگائے بیٹھے ہیں. عقیلہ, آپ بریک پہ جانے سے پہلے کوئی سوال کرنا چاہ رہی تھیں؟ جی استاذہ, آج کی مائیں اپنے بچوں کو
اس طرح تربیت دیتی ہیں، بچوں کو اس طرح سمجھاتی ہیں کہ اب میرے بچے جو ہیں وہ باقی فیملی سے سپیریئر ہیں، تو وہ کٹ آف کر دیتی ہیں، فلاں سے نہیں ملنا، فلاں سے نہیں ملنا. تو بچوں کی جب تربیت اس طرح ہوگی تو کل کو وہ بچوں کے لیے کتنا زیادہ جو خطرناک ہو سکتا ہے. نیچرلی انسانیت کے مقام سے ہی گرانا ہے نا، رشتوں کو کاٹنا. اور یہ ہے کہ کوئی اپنے آپ کو سپیریئر سمجھنے لگ جائے تو یہ کتنا بڑا دھوکہ ہے نا، ریالٹی تو نہیں ہے. اور میں دیکھتی ہوں کہ کتنے ہی لوگ ہیں اللہ تعالیٰ نے معاشی طور پر بہت وسعت بھی دی ہے. ابھی پچھلے دنوں میں ایک بچی کا میسج میں نے پڑھا تو اس نے کہا کہ میرا پروٹوکول کے ساتھ جینے کو جی نہیں چاہتا، میرا غریب لوگوں میں جی لگتا ہے. اور اس کی ماں نے اپنی بچی کو اچھا انسان بنانے کے لیے جھگیوں میں لے کر گئیں. جھگیوں کے بچوں کو وہ چیخ چیخ کے پڑھاتی ہے، محبت کے ساتھ بھی. اور کس طرح سے اس کی خود پرستی خدا پرستی میں بدل رہی ہے الحمدللہ. تو مبارکباد کی مستحق ہیں ایسی مائیں کہ جو اپنے بچوں کی خود پرستی یا ناپرستی کا علاج کرتی ہیں. لیکن یہ جو کلچر ہے جہاں پہ آپ بچوں کو مستقل اپنی خواہشات کو پورا کرنے پہ لگا دیتے ہیں کہ بچے نے کھانا کیا ہے، اچھا بیٹا کیا کھاؤ گے، کیا پہنو گے، آپ کس کے پاس جانا چاہتے ہو، کیا لینا چاہتے ہو. بچوں کے کمرے جب ڈیکوریٹ ہوتے ہیں، بچوں کی چیزیں جب لی جاتی ہیں تو بچہ سمجھتا ہے کہ میں ہی سب کچھ ہوں. پھر اس کے لیے اس لائف سٹائل سے باہر آنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. تو حقیقت یہ ہے کہ بچپن سے سکھانا بہت زیادہ ضروری ہے. لیکن اساتذہ آج کے ماحول میں بیٹھ کے جس لگزوریس ماحول میں ہم رہتے ہیں اور جہاں ہم رہنا چاہتے ہیں، اس ماحول میں بیٹھ کے یہ بات سمجھانا اور سکھانا اور اس پہ اپنے دل کا بھی یقین کرنا کہ ہمارے اسلاف اپنے بچوں کی جب تربیت کیا کرتے تھے تو وہ انہیں نرم بستروں پہ سلانے سے بھی منع کرتے تھے. اور وہ جو ہم چھوٹے ہوتے تھے تو کہا جاتا تھا کھلاؤ سونے کا نوالا، دیکھو شیر کی آنکھ سے، تو ہمیں سمجھ نہیں آتی تھی کہ ابا کی شیر کی آنکھ کیوں رہتی ہے ہر وقت. لیکن ان چیزوں کے فوائد ہم محسوس کرتے ہیں. لیکن آج فرینڈلی انوائرمنٹ کے نام پر وہ لحاظ، وہ شرم، وہ سکھانا اور پھر کمفرٹ زون میں رکھنا، اور ایک سے زیادہ مطلب بچہ اگر کسی دن بائک پہ اسکول سے گھر واپس آ جائے تو ماں بائک پہ بچہ آتا ہے، ماں غش کھا کے گر جاتی ہے کہ میرا بچہ دھوپ کھا کے آ گیا. اب اس طرح کے انوائرمنٹ میں جہاں پر شاید ہمارے اپنے لیے بھی بڑا مشکل ہو گیا یہ بات سمجھنا کہ اس کمفرٹ کے بغیر کیسے رہا جا سکتا ہے. اصل میں کمفرٹ میں رہنے میں پھر وہی بات کہوں گی کہ کمفرٹ میں آپ اگر رکھ بھی رہے ہو تو اسے تصویر کا دوسرا رخ ضرور دکھائیں. کیونکہ جب تک انسان محروم لوگوں کے درمیان نہیں جاتا وہ اس کمفرٹ پر شکر ادا کرنے کے قابل بھی نہیں ہوتا. یہ بات اور جب تک انسان ایسے ماحول میں جا کے اس کو برتتا نہیں ہے اس وقت تک اس کے اندر سے انسانیت بھی نہیں ابھرتی. انا پرستی تو انسان کو فرعون بنا دیتی ہے، انا پرستی تو انسان کو ابلیس بنا دیتی ہے، وہ تو ابلیس کا ساتھی بن جاتا ہے. اس وجہ سے ہم نے زندگی میں جو کام کرنا ہے اپنی خوشی کو اللہ تعالیٰ کی خوشی میں شامل کرنا ہے. ہم بات زیادہ کر رہے ہیں بچوں پہ، لیکن میں نے دیکھا ہے کہ ہمارے جو بڑے ہیں، اگر کوئی بزنس مین ہے تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ جو کما رہا ہوں میں اپنی محنت سے کما رہا ہوں، یہ میں نے یہ کام کیا تھا، میں نے یہ اسٹریٹجی اڈاپٹ کی تھی، میں نے یہ کام کیا تھا. ہم اپنے کاموں میں بھی کرتے ہوئے کبھی اسٹیج پہ چلے جاتے ہیں کہ اس طرح سے ہم نے کیا تو اس طرح سے ہو گیا. یہ والی بات کہ کہاں انسان غلطی کھا جاتا ہے کہ پھر خدا پرستی کے راستے سے پھر خدا پرستی پہ چلا جاتا ہے. دیکھیں ہر وقت اس بات کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ کے فضل سے، اللہ کی رحمت سے، اللہ کی دی ہوئی توفیق سے ہر وقت اس بات کا زبان سے اعتراف کرنا بھی بہت زیادہ ضروری ہے. جب بات دل کے اندر نہیں ہوتی تو لفظوں میں بھی نہیں آتی. یعنی دل کا یقین اور زبان کا اظہار اور ایک دوسرے کو یاد دلانا بڑا ضروری ہے. تو رب کا تذکرہ اور اس کی نعمتوں کا اظہار اور پھر اس کے فضل کو یاد کرنا اور ہر چیز کو اس کی طرف منسوب کرنا انسان کو خود پرستی سے نکالتا ہے. جیسے ہم پچھلے پروگرام میں بھی دیکھ رہے تھے کہ اس بیلنس آف مائنڈ، باڈی اینڈ سول، یعنی آپ کا دل بھی اس چیز کی گواہی دے، آپ کے اعضاء بھی اس چیز کی گواہی دے، اور آپ کی زبان سب سے بڑی بات ہے. جیسے آپ ہمیشہ ایک مثال دیتی ہیں کہ کوئی اتنی بڑی بات سیکھ جاتا ہے کہ جیسے بزرگ خواتین بیٹھتی ہیں اور کسی کے موت کے موقع پہ یہ کہتے ہیں اللہ کی مرضی. یہ اتنی بڑی بات ہے کہ انسان کی لیکن دو لفظوں میں
ادا ہو جاتی کہ عقیدہ کچھ بھی ہے لیکن اللہ کی مرضی اللہ کی مرضی، دینے والا بھی وہ، لینے والا بھی وہ، اس میں کوئی شک نہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح سے انہوں نے ہمیں اتنا پیارا اسوہ دیا کہ آپ جب صبح و شام کے اذکار کرو تو یہ دہراؤ، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد النبی رسولا، کہ میں اللہ کے رب ہونے پہ، اسلام کے دین ہونے پہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی اور رسول ہونے پہ راضی ہو گیا. الحمدللہ. تو اصل میں اگر آپ دیکھیں تو خود پرستی تک انسان جاتا ہی تب ہے، یا اسے دین پہ اعتراض ہے، یا اسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ اعتراض ہے، یا اللہ کے فیصلوں پر اعتراض ہے. تقدیر پر انسان راضی نہیں ہوتا. تو جو تقدیر پر راضی ہو جائے، اللہ کی تقدیر پر، تو یہ زندگی کی سب سے بڑی بات ہے. اور استاد جو کچھ راضی ہو جاتے ہیں ان کو دیکھ کے یہ سمجھنا یہ تو آرتھوڈاکس ہیں، یہ تو کوئی پرانے زمانے کے لوگ ہیں، یہ کس رضا کی اور کس خوشی کی بات کرتے پھرتے ہیں. دیکھیں جی، یہ تو ایک سانچے کے ٹیڑھے ہونے کی بات ہے نا. تو سانچا جب ٹیڑھا ہو جائے تو اس کو سیدھا کرنے کی ضرورت ہے. اس پر یعنی فکر تو کرنی چاہیے، لیکن بہرحال اس بات کی کہ اس سانچے کو کیسے صحیح لیکن کریں. اس سانچے میں جو چیز تیار ہوگی، اگر آپ نے موم ڈالی کسی سانچے میں اور وہ تیار کر لی، اب تیاری تو ہوگی، جب تک وہ دوبارہ پگھلے گی نہیں، پوری طرح سے ختم نہیں ہو جائے گی اور پھر دوبارہ سے ایک صحیح سانچے میں ڈلے گی. اصل میں اللہ تعالیٰ ایسا ماحول پیدا کرتے رہتے ہیں جہاں پہ ہیٹ ملتی ہے. اب یہ جو آج کل ماحول پیدا ہو گیا فتنوں کے دور میں، تو اس میں ہیٹ تو مل رہی ہے مختلف کارنر سے. تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے پروسیجر یہی رہے گا. پروسیجر تو یہی رہتا. ایسا نہیں جب اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہے، ٹھنڈے میٹھے ماحول میں بیٹھ کے آپ کو یہ باتیں سمجھ آ جائیں. اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی توفیق سے سمجھ آ بھی سکتی ہیں، کیونکہ فیصلہ تو اس کا ہے. نیکی کا الہام بھی اسی کی طرف سے ہوتا ہے اور نیکی کی توفیق بھی وہی دیتا ہے. یہی ہدایت ہے. ہدایت تو یہی ہے، لیکن ہدایت انہی کو ملتی ہے. ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. ہدایت اسی کو ملتی ہے جو اللہ سے ثواب کی امید رکھتے ہیں اور پھر نیک کام کرتے ہیں. اور پھر ہدایت مانگنی بھی چاہیے. ہدایت مانگنی چاہیے. ہدایت مانگنے سے ملتی. اور یہ ہدایت ہے نا کہ انسان اللہ کی خوشی کے لیے جینا چاہے. مجھے اتنی پیاری یہ بات لگتی ہے کہ انسان اپنی خوشی کو سرنڈر کر دے اور ہمیشہ یہی دیکھے ہر کام میں، کھانے میں، پینے میں، برتنے میں، اخلاق میں، معاملات میں، تعلقات میں، معاشرت میں، معیشت میں، سیاست میں، کہ اللہ کس چیز سے راضی ہے. اللہ کی رضا بہت بڑی چیز. کتنی بڑی بات ہے جب انسان بہت تھک جائے، ٹوٹ جائے اور بالکل کچھ کرنے کو دل نہ چاہے، اور پھر اس وقت کوئی ایسا عمل کرنا جو اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہو. بظاہر وہ عمل آپ بہت سارے معاملات انسانوں کے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں، کسی کی تھکاوٹ کو دور کرنے کے لیے، کسی کے ساتھ حسن معاملہ کرنے کے لیے، لیکن آپ کے مومن ایک عجیب سٹیٹ میں رہتا ہے کہ اس کے پیچھے بیک آف دا مائنڈ یہ خیال چل رہا ہوتا ہے کہ اس نے اللہ کو راضی کرنا ہے. اصل میں تو یہی خیال چلنا چاہیے. اور یہ خیال نہیں ہے، محض یقین ہے. یقین ہے. کیونکہ یقین کے بغیر کوئی بھی من کو مار نہیں سکتا. من کی مانتا رہتا ہے. تو من کی ماننے میں اور من کو مارنے میں بڑا فرق ہے. بے شک. تو اصلاً تو من کو مارنے والا ہی کامیاب ہے، کیونکہ من کو اپنے رب کے لیے کوئی مار دیتا ہے تو اپنی خوشی کو دراصل اللہ کی خوشی کے حوالے کر دیتا ہے نا. جزاک اللہ استاذہ، آپ نے بہت ہی خوبصورت انداز سے ہمیں خود پرستی سے خدا پرستی تک کے راستے کی طرف رہنمائی کی. ہم اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں اس راستے کا مستقل مسافر بھی رکھے اور اس پر ثبات اختیار کرنے کی توفیق بھی دے. کیونکہ ہدایت دینا اس کے بس میں ہے، اور ہدایت دینے کے بعد ثابت قدمی اختیار انسان اپنی مرضی سے نہیں کر سکتا. یہ بھی اسی کی رحمت سے ممکن ہے. انشاءاللہ جیو پاک زندگی کے ان پروگرامز کے سلسلے میں اگلی قسط میں کسی نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے. جب تک کے لیے اجازت دیجیے. میں استاذہ کی بہت شکر گزار ہوں، میں اپنی ساتھیوں کی بہت شکر گزار ہوں جنہوں نے اپنا وقت نکالا اور ہم نے مل بیٹھ کے خود پرستی سے خدا پرستی تک کے سفر کو سیکھا. اگلے پروگرام میں کسی اور موضوع کے ساتھ آئیں گے. جب تک کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.